بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Every day نماز اثر کے بعد just say 70 times بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی واتوب الیہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ. نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد 70 times اگر کوئی بولتا ہے تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ اس کے معاف کرے. دوستو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ گناہ کا پرابلم. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. سب سے زیادہ جو ہمارے ہیں نا وہ بیڈ ڈیڈز ہے. ہمارے گڈ ڈیڈز کم ہے, بیڈ ڈیڈز زیادہ ہے. کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ نو آئی گاٹ بگ گڈ ڈیڈز, میرے پاس بہت ہے گڈ ڈیڈ. وی ڈونٹ نو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے گڈ ڈیڈز کتنے. بٹ بیڈ ڈیڈز وی نو کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ان آور لائف. ہم کسی سے زور سے بات کر رہے, ہم کسی کو ہرٹ کر رہے, ہم حرام غذا کھا رہے, ہم بیک بائٹنگ کر رہے, ہم ایلیگیشنز لگاتے ہیں. یہ سارے بیڈ ڈیڈز ہیں. اور وی ڈونٹ نو کہ ایک بیڈ ڈیڈ تم کو کہاں سے کہاں لے کے چل گئے. گڈ ڈیڈز آلویز کم ہے ہمارے. ہم وی کانٹ سے, وہ تو اس کا کرم ہے. پروردگار از سو جنرس, اتنا کریم ہے. وہ تم ایک نیکی کرتے اللہ اتنا تم کو اجر دیتا. اگزامپل, تم کسی یتیم کو, اب عید کا دن گزرا, رمضان میں آپ نے جو ہے نا خیرات کی ہوگی تو کتنا اس کا ثواب ملا ہوگا. یہ مہینے میں بھی کوشش کرو, ڈیلی اپنے مرنے والے کو یاد کرو. ایک بات دیں گے کچھ, وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا کریم ہے سے کہ جو دینا ہے تم مجھے دو. مرنے کے بعد آپ اگر آپ کا دل بولتا, اگر تمہارا وش ہوتی کہ میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو کوئی گفٹ دوں, آپ دے سکتے ہیں. کہ آرام باغ جائیں گے تو کیا ہے وہاں پہ, ایک گریو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, رائٹ. تو جب آپ جائیں گے آرام باغ میں اور اپنی ماں کی گریو دیکھیں گے, باپ کی گریو دیکھیں گے, لیکن آپ گفٹ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے. لیکن اللہ یہ بول رہا, ڈونٹ وری, گیو اٹ ٹو می. He's saying give it to me, he's saying give it to me. وہ بول رہا مجھے دے دو, میں اس کو دوں گا. اور تم جتنا دو گے نا, ایگزامپل تم ایک سلوات پڑھ رہے, ایک مرتبہ الحم پڑھ رہے, ایگزامپل 3 times سورہ خود پڑھ رہے, وہ بولتا ہے ایک سلوات پڑھ تو میں تم کو 1000 سلوات کا اجر دوں گا. ایک الحم پڑھ رہے, میں اس کو اتنا اجر دوں گا. 3 مرتبہ سورہ خود پڑھو گے, میں ایک قرآن کا ثواب دوں گا. سلوات پڑھو گے, میں اس کی لہت پر رحمتوں کو نازل کروں گا اور غیر حساب نازل کروں گا. اسی لیے کہا گیا کہ if you can't go to graveyard, اگر تم نہیں جا سکتے گریویارڈ کو, تم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر دن ہر نماز کے بعد, میں یہ دونوں فیملیز کو بولا, چنارا فیملی اور اندور والا فیملی کو, کہ ڈونٹ فارگیٹ یور مرمینس, ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ مدر. کیا کرو, ہر واجب نماز کے بعد, ہر جب آپ نماز واجب پڑھتے نا, آفٹر کمپلیٹنگ دا نماز, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد کیا کرو, ایک فاتحہ پڑھو وہیں بیٹھ کے, اور بیٹھ کے بولو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں کو, میرے باپ کو دے دے, میرے بھائی کو, میری بہن کو دے دے, کل مومنین مومنات کو دے دے. اس کا ثواب اتنا ہے کہ تم ایٹ لیسٹ 3 times جب تم ثواب, تم فاتحہ پڑھتے نا, جب تم گفٹ بھیجتے تو تمہاری ماں کے پاس یا باپ کے پاس جب فرشتے گفٹ لے کر جاتے, تمہارا فاتحہ لے کے جاتے, تو ایک نور کا تشت لے کے جاتے, اور لے کے جا کے جب مرحوم کو دیتے گریو کے اندر, یہ بول کے دیتے کہ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے, تیری بیٹی نے بھیجا ہے, تیرے رشتہ دار نے بھیجا ہے. اس کے بعد باپ اور ماں نیچے سے تم کو دیکھ کے دعا دیتے کہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجا, میری بیٹی نے مجھے بھیجا. وہاں سے بیٹھ کے تمہارے ہاتھ میں دعا کریں گے. یہی وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو 24/7 تمہارے ساتھ ہیں, 24/7 تمہارے ساتھ ہیں. دوستو کبھی بھی یاد رکھو, یہ شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ماں سے دنیا میں لایا جو پاک اور پاکیزہ تھی, اس باپ سے لایا جس نے تم کو حلال رزق کھلایا, جس کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے, ماں باپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں عزاداری حسین ہے. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. جب کسی مجلس میں جانا, وین ایور یو گو ٹو اینی مجلس حسین, وہاں بیٹھ کر فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ایک فاتحہ پڑھ دیں ایک مرتبہ. یہ وہ تم گفٹس ہے, یہ جو گڈ ڈیڈز ہے جو تمہارے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرتے جاتے, تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتے جاتے. ہم کو ایک فکر رہنا, آلویز پلیز غور سے سنو, ہم کو فکر کیا رہنا, یہ فکر رہنا کہ میرے بیڈ ڈیڈز ڈیلی ریز ہونا, میرے گڈ ڈیڈز انکریز ہونا, میری نیکیاں آگے بڑھنا, میرے گناہ معاف ہوتے جانا. یہ سب سے بڑے تمہاری فکر ہونا. وین ایور یو گو فار زیارت,
تو جب بھی تم زیارت پہ جاؤ، ماشاءاللہ سبھی جا رہے زیارت پہ، اور جانا چاہیے. معصومین کربلا مولا جاؤ، نجف اشرف جاؤ، کاظمہ جاؤ، سامرہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، مکہ معظمہ جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، کہیں جاؤ، وہاں جا کے جب سلام کرنا زیارت تو بولنا یا on behalf of my mother, behalf of my father, behalf of all the محرومین. اس کا ثواب اتنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں دوستوں کہ جو مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا. تم کو خالی ایک ورڈ بولنا ہے. You have to say one word کہ پروردگار تو اس کا ثواب، یہ زیارت کا ثواب تو میری ماں کو دے گی. وہ کریم اتنا ہے. اللہ is so generous. He's saying کہ don't worry، تم خالی یہ بولو، اس کے بعد دیکھو میں کیسا دیتا ہوں تمہاری ماں کو. یہی وہ چیز ہے جس سے تمہارے ماں باپ کے گڈ ڈیڈس انکریز ہوتے جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو اللہ رحمان ہے، تو وہ بولتا ہے کہ تم ٹرائی تو کر. یو کم ٹو می اینڈ گیو اٹ ٹو می اینڈ دین سی کہ میں بھیج رہا کیسا. تمہارے ماں باپ کے درجات بلند، اور اس کے بعد ان کی دعائیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان کی ساری دعائیں، جیسے زندگی میں ماں تم کو دعا دیتی تھی، جیسے زندگی میں باپ تم کو دعا دیتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ لوگ دیتے ہیں. صرف ان کے لیے ایثار ثواب کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہی وہ ثواب ہے دوستوں کہ جو 24/7 تمہارے ماں باپ کو ملے گا. اور ایثار ثواب جو کر رہے ہیں، یہی ایثار ثواب ہے. سے ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ لنک رہتا ہے. ادروائز ہمارے باپ کے ساتھ ہماری ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ واٹ وی ہیو. کوئی لنک ہے؟ کوئی بھی لنک نہیں ہے. لیکن جب تم ایثار ثواب کرو گے تو تمہارا لنک بنے گا. تمہارا لنک بنے گا. کیسا لنک بنے گا؟ جب تم ایثار ثواب کر کے، مثال کے طور پہ آج ان لوگوں نے یہ مجلس کی، پھر مجلس میں آپ نے دعا کی، سورہ یاسین پڑھا گیا. سورہ یاسین کا ثواب اتنا ثواب ہے. یہ مرنے والے کے لیے بہت اچھا ثواب. اس کا ایک بات بولوں یہاں پہ، ڈیلی کم از کم ایک رکوع یاسین کی پڑھو. ایک رکوع یاسین جب پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. فوراً ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وائی؟ یاسین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، سرکار کا نام ہے. تو جب ان کا نام لیں گے آپ تو آپ کو جو ہے آپ فوراً ایک صلوات، پھر آپ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح اس کا ثواب. اگر کوئی یاسین ڈیلی پڑھے، کم از کم ایک رکوع، جسٹ ون رکوع. میں بولتا ہوں پورا یاسین پڑھو، اس سے بہتر کیا ہے؟ 7 مبین کے ساتھ ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن جب تم یاسین پڑھتے نا تو اس کا ثواب کتنا ہے پتہ؟ اگر خود، اور یاسین جب کمپلیٹ ہو جائے، پلیز غور سے سنو، جب یاسین کمپلیٹ ہو جائے نا تو آپ فوراً اس وقت بولنا، پلیز غور سے سنو، اس وقت یہ بولنا کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اس یاسین کا ثواب کل مومنین مومنات کو پہنچے، میرے باپ کو پہنچے، میری ماں کو پہنچے. اس کے بعد یہ جملہ بولنا، یہ ورڈ سنو. اس کے بعد یہ بولنا، اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے فشار خبر سے بچاتا ہے. اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ اس عذاب سے بچے، اللہ اس عذاب سے بچے. اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا تو یاسین سے انسان بچ جاتا. تو تم کیا کرو؟ تم یہ بولو کہ پروردگار اس سورہ یاسین کا واسطہ، اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. اس پھر تو یہ اگر تم کنٹینیو روز پڑھ رہے، ایک ہی رکوع پڑھ رہے لیکن پڑھ رہے، وہ اتنا کریم ہے. اگر تم نے 10 سال 15 سال 20 سال تک پڑھتے رہے، 20 سال کے بعد تمہارا انتقال ہو تو یہ سورہ یاسین، سارا سورہ یاسین تمہاری گریو میں آ جاتا ہے. حسین خوبصورت چہرے بنا کے اللہ بھیجتا ہے، اور نورانی چہرے. تو جو تمہاری اندھیری خبر ہے، جو ڈارکنیس ہے نیچے، جو اندھیرا ہے، وہ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. اور فشار خبر سے اللہ تم کو بچا لیتا. اس کو ایزی مت لو، اس کو ایزی مت لو. یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ معاف کرے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا عذاب. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ ایوری ڈے اللہ کی بارگاہ میں جا کے فارگیونیس کی دعا مانگو. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. میں بار بار بولتا ہوں، میں ہر مجلس میں بولتا یہ بات کہ فارگیونیس کی دعا. اگر ہم کو اللہ فارگیو کر دے نا تو ہمارا بیڑا پار ہے. دوستوں مرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ساری پراپرٹی بامبے میں رہ گئی، سارا پیسہ بینکس میں رہ گیا. اینڈ یو آر آل الون، یو آر آل الون. ایمٹی ہینڈز جانا، ایمٹی ہینڈز، ایسے کچھ نہیں ہے، نتھنگ وی ہیو. اگر میرا دامن سفید ہے تو یہ اس کا کرم ہے. وہ اتنا بڑا ستار کہ اس میں گناہ کے بعد بھی
اس نے معاشرے میں عزت رکھ دی. اسی طرح جب تم نیچے جاؤ گے نا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر تم فارگیونیس کے ساتھ جاؤ گے، معافی کے ساتھ جاؤ گے، تو اللہ تمہارے کو اتنا اجر عطا کرے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.